بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اس روشن خیالی اسلامی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے حقوق اور اس کی تلاوت کے صحیح آداب بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کی اہمیت اور تعظیم کو بھی بیان کرنا، نیز وہ آداب اور رہنما اصول جو اس کی تلاوت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس آسمانی صحیفے کی تقدس کے بارے میں گہری سمجھ حاصل کرنے کے ساتھ اور انتہائی احترام اور حقیقت کے ساتھ اس کی تلاوت تک پہنچنے کا طریقہ سیکھیں۔ لہذا برائے مہربانی اس ویڈیو کے روحانی سفر کے اختتام تک ہمارے ساتھ رہیں، جیسا کہ ہم قرآن کریم سے وابستہ حقوق اور آداب بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اوپر کی بات کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 اور اس کی تفسیر سورۃ الجنان کو پڑھنی ہوگی، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ، جس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو وہ وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت ان لوگوں کے لیے متعلق نازل ہوئی جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 40 تھی۔ اہل حبشہ 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب تھے۔ ان میں بحرہ اعراب بھی تھے، جنہوں نے بچپن میں سفر شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں تورات شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو ان کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تعریف اور تبدیل کے وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے معنی ان کو سمجھنے اور ماننے اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت صفت دے کر آپ پر ایمان لانے، اور جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوتے ہیں وہ تورات پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق بھی ہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ترغیب کے لیے یہاں ہم تلاوت قرآن پاک کے چند ظاہری اور باطنی آداب ذکر کرتے ہیں، تاکہ مسلمان قرآن عظیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کرنے کے ظاہری آداب: قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو درج ذیل 6 ظاہری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مہذب ہو کر اور عجز و کاری سے ساتھ بیٹھے۔ نمبر 2، آہستہ پڑھے اور اس کے معنی میں غور و فکر کرے۔ تلاوت قرآن کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت کے دوران رونا بھی چاہیے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لینی چاہیے۔ نمبر 4، ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائے۔ نمبر 5، اگر قرأت سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا تو آہستہ آہستہ تلاوت کرے۔ نمبر 6، جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوش اخلاقی کے ساتھ پڑھے۔ تلاوت قرآن پاک کے باطنی آداب: نمبر 1، قرآن مجید کی عظمت دل سے پٹھائے۔ نمبر 2، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور میں کس بھاری کام کے لیے بیٹھا ہوں۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھے اور ادھر ادھر خیال نہ کرے۔ برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کرے، اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا ہے اسے اثر نو توجہ سے پڑھے۔ نمبر 4، ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے، اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے پھر پڑھے، اور یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 5، جس طرح آیت کا مضمون تبدیل ہوتا رہے، اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتی جائے۔ نمبر 6، قرآن مجید
कि तिलावत इस तरह करे कि गोया ये कुरान अल्लाह ताला की बारगाह से सुन रहा है और ख्याल करे कि अभी इसकी ज़ात की जानिब से सुन रहा है। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें कुरान को तर्जमा और तफसीर के साथ और हदीस के भी पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।